بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ سیانہ میدان میں پہنچ کر باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دوسروں کے گھر اجاڑنے والوں کے جب خود کے گھر اجڑتے ہیں تو انہیں خدا یاد آتا ہے، مگر پھر بھی معافی کے لیے انہیں بلکہ شکوہ کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا۔ معافی تو وہ مانگتے ہیں جو شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ شرمندہ نہیں تھی، وہ تو دکھی تھی اپنے سواگ کے مرنے پہ نہیں، اپنے شیطان باپ کے مرنے پہ۔ راکس اس کے پاس گیا اور عجیب سے لہجے میں بولا، ملکہ عالیہ، آپ اس غدار طبیب کے مرنے پہ اتنا کیوں رو رہی ہیں بجائے بادشاہ سلامت کی میت پہ رونے کے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بادشاہ سلامت کا قاتل مارا گیا، یہ میرے بابا ہیں۔ وہ چلائی اور مزید رونے لگی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا بولی۔ کیا کہا آپ نے ملکہ؟ دوبارہ بولیں۔ کیا آپ نے یہ کہا کہ یہ بوڑھا جادوگر آپ کا باپ تھا؟ ہاں، یہ میرے بابا تھے، مصر کے عظیم جادوگر۔ تم نے کیسے مارا انہیں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اتنی آسانی سے مرنے والے تو نہیں تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی بولے، ہم تو ملکہ سیانہ، کیا تم یہ قبول کرتی ہو کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح جادوگر نہیں ہو؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم دونوں باپ بیٹی فرعون کو مار کر سلطنت مصر پہ جادوگروں کی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنا کے محل میں آئے تھے؟ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ تم اپنے باپ کا مہیا کی وہ زہر فرعون کو شراب میں ملا کر پلاتی رہی ہو؟ راکس بہت ہی زہریلے انداز میں سوال پوچھ رہا تھا اور وہ اپنے باپ کی موت سے اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ بنا سوچے ہاں میں سر ہلا گئی۔ دوسرے جادوگر محل میں سیانہ اور اس کے باپ کے ساتھی اپنی اپنی جگہ کانپ رہے تھے۔ انہیں بھی اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ محافظوں نے سیانہ کے گرد گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اب وہ فرعون کے حکم کے منتظر تھے۔ میں فرعون راکس حکم دیتا ہوں کہ تمام غداروں کے سر قلم کار دیے جائیں تاکہ دوبارہ کوئی فرعون سے غداری کرنے سے پہلے ان کا انجام یاد کر لے۔ میدان میں موجود تمام لوگ ایک ایک کر کے جوتشی اور بڑے پجاری جی کے آگے رکھے ہوئے تھال میں ہاتھ رکھیں گے اور غدار کو پجاری جی اور جوتشی جی خود پہچان جائیں گے۔ راکس نے گونجدار آواز میں اعلان کیا، غدار اور خونی ملکہ سیانہ کو زنجیروں میں جکڑ کر میدان کے ایک کونے میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کا عبرتناک انجام دیکھیں۔ ملکہ کو کل صبح اسی میدان میں پھانسی دی جائے گی، سزا پر عمل درآمد کیا جائے۔ اتنا کہہ کر وہ چبوترے پر بنی اپنی مخصوص نشست پر جا کے بیٹھ گیا۔ ہجوم میں سے کچھ مشتعل لوگوں نے اپنے جوتے اتار کر سیانہ کی طرف مارنے شروع کر دیے تھے، جو کہ اس وقت کے بعد کی گم سم تھی۔ سپاہیوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لوگوں کو یہ کہہ کر منع کیا کہ یہ فرعون کی مجرم ہے، اسے فرعون ہی سزا دیں گے۔ میدان میں موجود تمام لوگ اب باری باری آ کے تھال میں ہاتھ رکھ رہے تھے اور پجاری اور جوتشی ان کو دو الگ الگ لائنوں میں کھڑا کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ان لوگوں کو سامنے لائے گا جو جادو سے تائب ہو کر حکومت سے وظائف لے رہے تھے، مگر سیانہ کے باپ نے ان کو دربار میں اعلیٰ عہدوں کو لالچ دے کر پھر سے ساتھ ملا لیا تھا۔ سب جادوگروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا گیا تو وہ رو رو کر اور گڑ گڑا کر فرعون سے معافیاں مانگنے اور دوبارہ بد عہدی نہ کرنے کے وعدے کرنے لگے۔ راکس فطرتاً نرم دل تھا، اسے خون خرابے سے نفرت تھی، مگر اس وقت فرعون تھا اور اسے فرعون بن کر ہی فیصلہ لینا تھا۔ جلاد تلواریں اٹھا کے اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ اس نے سر ہلا کے آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ اس خونی منظر کو نہ دیکھ سکے۔ کچاس کی آواز ابھری اور بے شمار چیخیں گونجیں۔ جادوگروں کے بغیر سر کے دھڑ تڑپ رہے تھے۔ راکس کو دیکھ کے ابکائی آئی۔ اس نے بے اختیار سیانہ کی طرف دیکھا جو سفید پڑتے چہرے اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ جادوگروں کے بے جان جسم کو خون میں نہایا دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اپنا انجام بھی ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اب محل کے اندر کے غداروں کے سر قلم کیے جا رہے تھے۔ راکس تو اموز کو بتا کے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے ساتھ لے کے استبل سے گھوڑے لے کر دونوں جنگل کی طرف نکل گئے۔ سیانہ کو قید کر دیا گیا تھا اور قید کرنے والوں نے اسے بے ضرر سمجھ کر اس کی زنجیریں کھول دی تھیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ صبح جب سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے سپاہی سیانہ کو لینے گئے تو قید خانے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دونوں پہرے داروں کی گردنیں ان کی خود کی تلواروں سے اڑا دی گئیں اور سیانہ غائب تھی۔ راکس جو کہ فرعون راہ کی لاش کو حنوط کرنے کے لیے چھوڑ کر اب اس کے اہرام کی تعمیر کا کام سیکھنے جا رہا تھا، اسے جب سیانہ کے فرار کی خبر ملی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سارے ملک میں مفرور ملکہ کے فرار کی منادی کروا دی گئی تھی اور اس کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے بھاری انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ جب بھی کوئی نیا فرعون تخت سنبھالتا تھا تو وہ اپنے احرام بھی
ساتھ ہی بنوانا شروع کر دیتا تھا۔ اس طرح فرعون راہ کے اہرام کا کام بھی تقریباً مکمل تھا، مگر اب راکس مقبرے کے اندر سے خفیہ سرنگ بنوا رہا تھا۔ اپنے شاہی کمرے تک ساتھ ساتھ سیانہ کی تلاش بھی جاری تھی۔ راکس نے دربار میں جاننا شروع کر دیا تھا۔ راموس ابھی ابھی فوجوں کا سپہ سالار تھا، مگر وہ زیادہ وقت راکس کے ساتھ گزارتا تھا۔ جس دن فرعون کی ممی کو مقبرے میں منتقل کیا، وہاں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سی بلیاں مل کر رو رہی ہوں۔ مزدور تو ڈر کے مارے کانپنے لگے، مگر فرعون کی موجودگی کی وجہ سے بھاگنے کی جرات نہ کر سکے۔ راکس کی ہمت دلانے پہ سب نے جلدی سارا سامان مقبرے میں منتقل کیا اور باہر نکل کر احرام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے، مگر راکس نے رات مقبرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی سواری پہ بیٹھ کر وہاں سے چل دی۔ رات ہوتے ہی راکس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کیا، مشعل لی اور اپنے بستر کے سرانے لگی ہوئی تصویر کو گھما کر خفیہ دروازہ کھولا اور اندر اتر گیا۔ مقبرے تک پہنچتے وہ پسینہ ہو گیا تھا۔ یہ شکر تھا کہ اسے پسینہ تو آ رہا تھا، مگر دم نہیں گھٹ رہا تھا۔ شاید یہاں تک خفیہ دروازے سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ مقبرے کے اندر پہنچتے ہی وہ چونک گیا۔ خون کی بو اس نے دور سے سونگھ لی تھی اور جیسے ذرا آگے ہوا، مقبرے کے فرش پر خون کا تالاب دیکھ کر اس کے ابکائی آ گئی۔ جیسے ہی وہ مقبرے میں داخل ہو، پورے فرش پر خون ہی خون پھیلا دیکھ کر وہاں ہی رک گیا۔ وہ دن کے وقت اپنی نگرانی میں احرام بند کروا کے گیا تھا۔ اس کی خوابگاہ سے کسی کا آنا ممکن نہیں تھا، تو یہ خون کہاں سے آیا؟ یہ اس کے لیے مہمہ بن گیا تھا۔ وہ منہ پر رومال رکھ کے خون کے دھبوں سے بچاتا آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ اتنا خون کا آخر آیا کہاں سے۔ ذرا سا آگے بڑھا تو فرش پر کسی بے سر کے دھڑ کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کوئی نسوانی وجود تھا، مگر وہ تھی کون اور اندر کیسے آئی؟ یہ حیران کن بات تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ایک کونے میں کوئی گول سی چیز نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی اس مردہ جسم کا سر ہے۔ سر کی طرح بڑھتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سر کو دیکھ کے اس کو جھٹکا لگا۔ وہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس بھاگا اور بیڈ روم میں آ کے سانس لی۔ تھوڑی دیر خود کو سنبھالا اور محبت کی طرف چل دیا، بڑے پجاری کو ساتھ لے کر دوبارہ مقبرے کے اندر پہنچا اور ان کو بھی لاش دکھائی۔ پجاری نے وہاں ایک صاف گوشہ دیکھ کر ساتھ لایا اور کپڑا بچھایا اور دیا جلا کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ راکس کو خون کی بدبو سے ابکائی آ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ خون خرابے سے دور اور قدرت سے نزدیک رہنے والا انسان تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ اس مقبرے میں نہیں آئے گا جب تک کہ انگوٹھی واپس رکھنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ اسے وہ انگوٹھی اپنے دور حکومت میں پہن کے رکھنی تھی اور جیسے اسے کا کوئی لڑکا فرعون بنتا تو وہ انگوٹھی واپس مقبرے میں ہمیشہ کے لیے رکھ دی جانی تھی۔ اس لیے اس نے مقبرے کے اندر سے اپنے کمرے تک سرنگ بنوائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پجاری بھی پسینے میں شرابور وہاں پہنچ گیا اور آتے ہی پانی مانگا۔ پانی پی کر پجاری نے راکس کو پاس بٹھایا اور آہستہ آواز میں اسے کچھ بتانے لگا۔ پجاری کے جانے کے بعد وہ کافی دیر کچھ سوچتا رہا اور پھر اگلی صبح مقبرے میں جانے کا سوچ گیا۔ اگلی صبح اس نے سورج نکلنے کے بعد کچھ وقت آنکھیں بند کر کے دھوپ کے سامنے عبادت کر کے گزارا اور پھر غسل کر کے ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ وزیر کو اس نے دیر سے دربار میں آنے کا بولا اور کمرہ اندر سے بند کر دیا۔ پجاری کی ہدایت کے مطابق اسے یہ کام خود ہی کرنا تھا۔ کسی کو بھی شریک راز بنائے بغیر تھوڑی دیر ہمت مجتمع کی اور منہ پر کپڑا باندھ کے سرنگ میں اتر گیا۔ جیسے وہ آگے جا رہا تھا اسے کل کا منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے سیانہ کی سر کٹی لاش دیکھی تھی۔ اس کے لیے تو اس کا زندان سے فرار ہونا ہی مہمہ بنا ہوا تھا اور پھر اس کی مقبرے کے اندر موجودگی، وہ بھی سر کٹی لاش کی صورت میں۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ پجاری نے جب اسے یہ بتایا کہ سیانہ نے اپنا گلا خود کاٹ کر قربانی دیا تاکہ وہ اپنے باپ سے کیا وعدہ نبھا سکے، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی لڑکی اتنی بہادر کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنا گلا خود کاٹ لے؟ مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ جادوگرنی تھی، شیطان کی پیروکار۔ اس نے اپنی قربانی اس لیے دی تھی تاکہ اپنی روح کو امر کر کے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ انگوٹھی حاصل کر کے کسی کے جسم پہ قبضہ کر کے اپنے باپ کا مشن پورا کر سکے۔ اس کے لیے اسے کسی گرو کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کی روح پہ عمل کر کے اسے امر کر سکے۔ وہ جنگلوں کی طرف پرواز کر گئی تھی کیونکہ کالے جادو کے ماہر جنگلوں اور پہاڑوں میں ہی تپسیہ کرتے تھے۔ وہ اپنا جسم وہاں ہی چھوڑ گئی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب وہاں کوئی نہیں آئے گا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ فرعون راکس نے خفیہ سرنگ بنوائی ہے، ورنہ وہ ایسی غلطی کبھی نہ کرتی۔ پجاری نے کوئی عمل کر کے سارا معاملہ جان کر راکس کو سیانہ کا جسم کسی خفیہ جگہ پر چھپانے کی ہدایت کی تھی۔
اور اسے ایک دھاگے کا گولا پڑھ کر دیا تھا تاکہ وہ اس جگہ پر باندھ کر اس جگہ کا حصار کر سکے۔ اس سے وہ شیطانی طاقت اس کے جسم کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور وہ جسم سیانہ کے لیے اسی لیے ضروری تھا کہ کوئی اگر اس کے جسم کو آگ لگا دیتا تو وہ امر ہونے کے باوجود فنا ہو جاتی۔ راہ کی ممی کے چبوترے کے اندر قبر بنی ہوئی تھی۔ راکش نے بڑی دقتوں سے لاش کے دونوں حصے اٹھا کر اس قبر میں پھینکے اور قبر کو بند کر کے چبوترے کے گرد دھاگا لپیٹ دیا۔ اب وہ لاش دھاگا کھلنے کے بعد کسی کو نظر آ سکتی تھی۔ وہ واپس کمرے میں غسل کر کے نڈال سا ہو کے مسحری پر لیٹ کر سارے واقعات پر غور کرنے لگا۔ یہ سب اس کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ نہ وہ اس روز جنگل کے اس بیرونی حصے کی طرف جاتا، وہ شیطان کی بچی اس پر عاشق ہوتی، اور نہ یہ سب ہوتا۔ وہ وقت کو نہیں بدل سکتا تھا، مگر اب اس نے اپنی سلطنت پر توجہ دینی شروع کر دی تھی اور مصر میں ترقیاتی کام شروع کروا دیے تھے۔ راکش نے 30 سال حکومت کی۔ کچھ وقت بعد اس نے پجاری کی بیٹی سے شادی کر لی، اس کے بچے بھی ہوئے۔ اس دوران سیانہ کی روح نے اور 2-3 عملوں نے اس کو بہت ستایا، مگر وہ اسے مار نہیں سکے، کیونکہ ایک تو فرعون راہ کی انگوٹھی اس کے پاس تھی جسے وہ کبھی اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتا تھا، اور دوسرا سیانہ کا مردہ جسم جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت جتن کیے تھے۔ وہ بار بار مقبرے میں گئی، مگر اپنا جسم وہ نہ ڈھونڈ سکی، نہ کوئی عامل۔ پجاری کے دماغ کو بھی انہوں نے چیک کیا، مگر وہ بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ راکش کو اس نے بار بار آفر کی کہ وہ اس کا جسم اسے واپس کر دے، وہ چلی جائے گی، مگر شیطان پہ اعتبار کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ راکش کو جب کبھی مشکل پیش آتی، فرعون راہ کی روح اس کی ہمیشہ مدد کرتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے دور حکومت مصر نے بہت ترقی کی۔ جادوگروں کا تو اس واقعہ کے بعد کسی نے نام تک نہیں سنا۔ کبھی جس دن راکش کا بیٹا فرعون بنا، اس رات راکش سویا تو پھر نہیں اٹھا۔ انگوٹھی بھی اس کی انگلی میں رہ گئی اور اس کے ساتھ اس کے احرام میں رکھ دی گئی، کیونکہ اسے انگوٹھی کے راز میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا اور اپنے بیٹے کے لیے نئی مور والی انگوٹھی بنوائی تھی، اس لیے اس کے بیٹے نے انجانے میں وہ انگوٹھی اس کے ساتھ رکھوائی۔ بعد ازاں وہ انگوٹھی نوادرات کے ساتھ وہاں سے چوری ہو کر نہ جانے کتنے ہاتھوں میں گئی۔ سیانہ کی روح جسم بدل بدل کے اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لوگوں کو اپنا آلہ کار بناتی رہی، مگر فرعون راہ کی روح اس انسان کو ڈرا کے اس کے ایسے نقصان کرتی تھی کہ وہ ڈر کے مارے انگوٹھی کو واپس چوری کے نوادرات کی دکان پہ پھینک جاتے۔ علیزے چونکہ بہادر بھی تھی اور دل کی بھی صاف تھی، اس لیے فرعون نے اس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیانہ کے جسم کو ڈھونڈ کے جلا دے۔ اس کام میں راہ نے بھی اس کی مدد کرنی تھی، اور پھر علیزے سے اس کے ساتھی کو اس کے گھر تک پہنچانے میں مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ علیزے کے یہ پوچھنے پر کہ وہ ڈانسر واقعی ہی سیانہ ہے اور وہ حاتم کے پیچھے کیوں پڑی ہے، اس کے جواب نے علیزے کو پریشان کر دیا تھا۔